کیا ADHD اور ڈسلیکسیا بھی قانونی معذوریاں ہیں؟ عالمی قانون، پاکستان کی ذمہ داری اور زمینی حقائق۔ سوال 1، کیا معذوری صرف وہی ہے جو ہمیں نظر آتی ہے؟ جواب، یہ ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی فکری غلطی ہے۔ معذوری صرف ویل چیئر، سماعت، بصارت یا گویائی کے فقدان کا نام نہیں۔ جدید تعلیم، نفسیات اور عالمی قانون اس بات پر متفق ہیں کہ وہ مشکلات جو انسان کی سیکھنے، سمجھنے اور سماجی شرکت میں رکاوٹ ہیں وہ بھی معذوری کے زمرے میں آتی ہیں، چاہے وہ نظر آئیں یا نہیں۔ سوال 2، ADHD اور ڈسلیکسیا آخر ہیں کیا؟ کیا یہ واقعی معذوریاں ہیں؟ جواب، جی ہاں، بالکل ہیں، مگر یہ ہڈن ڈسیبلٹیز کہلاتی ہیں، یعنی پوشیدہ معذوریاں۔ ڈسلیکسیا کا مطلب ہے لکھنے اور پڑھنے میں مخصوص دماغی مشکل۔ ایسے بچے ذہین ہوتے ہیں مگر الفاظ کو درست ترتیب سے پڑھنے یا لکھنے میں دشواری محسوس کرتے ہیں۔ ADHD کا مطلب توجہ برقرار رکھنے میں شدید مشکل، غیر معمولی حرکت یا جلد بازی میں فیصلہ کرنا۔ یہ نہ تو بدتمیزی ہے، نہ شرارت اور نہ ہی والدین کی تربیت کی ناکامی، بلکہ یہ دماغ کے کام کرنے کا ایک مختلف انداز ہے۔ سوال 3، کیا عالمی قانون ان مشکلات کو معذوری تسلیم کرتا ہے؟ جواب، بالکل کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کا UNCRPD آرٹیکل 1 واضح طور پر کہتا ہے کہ معذوری میں انٹلیکچوئل امپیئرمنٹ بھی شامل ہے اور مینٹل امپیئرمنٹ بھی۔ اگر کوئی حالت کسی شخص کی مکمل سماجی شرکت میں رکاوٹ بنے تو وہ شخص عالمی قانون کے مطابق پرسن وتھ ڈسیبلٹی کہلاتا ہے۔ سوال 4، کیا پاکستان اس عالمی معاہدے کا پابند ہے؟ جواب، جی ہاں، پاکستان نے سن 2011 میں اس عالمی معاہدے UNCRPD کی توثیق کی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان اب عالمی سطح پر پابند ہے کہ وہ ڈسلیکسیا، ADHD، آٹزم اور دیگر لرننگ ڈسیبلٹیز کو سرکاری طور پر تسلیم کرے، اور یہ کوئی احسان نہیں بلکہ قانونی ذمہ داری ہے۔ سوال 5، دنیا کے ترقی یافتہ ممالک اس مسئلے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ جواب، امریکہ، برطانیہ اور کینیڈا ADHD اور ڈسلیکسیا کے حامل افراد کو باقاعدہ ڈسیبلٹی اسٹیٹس دیا جاتا ہے۔ اسکولوں میں انڈیویجولائز ایجوکیشنل پلان IEP بنایا جاتا ہے، یعنی علیحدہ خصوصی توجہ دے کر اور مختلف طریقہ کار اپنا کر تربیت کی جاتی ہے۔ امتحانات میں اضافی وقت، اسکرائب اور دیگر سہولتیں دی جاتی ہیں۔ یہاں اسکرائب سے مراد ریڈر یا رائٹر کی فیسلٹی ہے، اور ملازمت میں نیورو ڈائیورسٹی ہائرنگ کے تحت ترجیح دی جاتی ہے، یعنی روایتی انٹرویو کے بجائے ان کی مختلف مہارتوں کے ذریعے سے ان کا انتخاب کیا جاتا ہے، اور ان کی مختلف صلاحیتوں کے سبب ان کو روزگار دیا جاتا ہے، کیونکہ وہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ مختلف دماغ تجزیاتی اور تخلیقی صلاحیتوں کے حامل ہوتے ہیں۔ سوال 6، پھر پاکستان میں اصل مسئلہ کہاں ہے؟ جواب، پاکستان میں عملی طور پر آج بھی معذوری کو فقط 4 خانوں میں محدود کر دیا گیا ہے: بصری، سماعت، جسمانی اور شدید ذہنی معذوری۔ ADHD اور ڈسلیکسیا کو عموماً شرارت، کمزور طالب علم یا ذہنی بیماری کہہ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ طبقہ نہ تو اسپیشل CNIC حاصل کر پاتا ہے، نہ ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ، نہ اسپیشل کوٹا، نہ ہی تعلیمی سہولتیں۔ سوال 7، کیا پاکستان میں قانون موجود نہیں؟ جواب، قانون موجود ہے مگر عمل نہیں۔ ICT رائٹس آف پرسن ود ڈسیبلٹیز ایکٹ 2020 میں معذوری کی تعریف کو وسیع کیا گیا ہے، مگر عملی سطح پر ADHD اور ڈسلیکسیا والے افراد آج بھی خصوصی CNIC سے محروم ہیں، 3 سے 5% کوٹا سے باہر ہیں۔ لیکن ان افراد کو شامل کرنے کے ساتھ ساتھ کوٹا میں بھی اضافہ ہونا چاہیے، 5% سے بڑھا کر 12 سے 15% کرنا چاہیے، اور مزید یہ کہ ریاستی نظام میں غیر مرئی ہیں۔ سوال 8، کیا ان افراد کو خصوصی CNIC اور کوٹا ملنا چاہیے؟ جواب، جی ہاں، بالکل ملنا چاہیے۔ اگر ایک بچہ اپنی دماغی ساخت کی وجہ سے تعلیم اور روزگار میں پیچھے رہ جاتا ہے تو ریاست کا فرض ہے کہ وہ سرکاری تشخیصی مراکز قائم کرے، واضح ڈسیبلٹی اسسمنٹ کرائٹیریا بنائے اور ADHD اور ڈسلیکسیا کو قانونی معذوری تسلیم کرے۔ یہی UNCRPD کا تقاضا ہے۔ پاکستان کے دونوں ایکٹ ICT 2020 اور گورنمنٹ آف سندھ کا DEPD 2018 ایکٹ دونوں ان امراض کو معذوری میں شمار کرتے ہیں اور انہیں نیورو ڈیولپمنٹ ڈس آرڈر کے زمرے میں رکھتے ہیں۔
सवाल 9, एक माजूर कोटे पर तैनात लेक्चरर होने के नाते मेरा मौक़िफ़ क्या है? मैं ये बात तजुर्बे और कानून की बुनियाद पर कहता हूँ कि रियासत ने अगर बरवक्त सपोर्ट दी होती, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन नहीं बल्कि प्रैक्टिकली स्टेप्स उठाए होते, तो आज लाखों माजूर अफराद बोझ नहीं बल्कि काबिल फख्र असासा होते। याद रहे, कोटा खैरात नहीं बल्कि बराबरी का रास्ता है। क्या वक्त नहीं आ गया कि अब माजूरी की पुरानी तारीफ से बाहर निकले? जवाब आ चुका है, क्योंकि अगर किसी का दिमाग मुख्तलिफ अंदाज से काम करता है तो वो बीमार नहीं बल्कि स्पेशल है, वो डिसेबल नहीं बल्कि पर्सन विथ डिफरेंट एबिलिटीज है, वो पेशेंट नहीं बल्कि पर्सन विथ डिटर्मिनेशन है। रियासत का फर्ज है कि वो ऐसे अफराद को वही हुकूक दे जो कि एक समातो गोयाई और व्हीलचेयर यूजर्स को मिलते हैं। हालांकि पाकिस्तान में हर तरह की माजूरी के हामिल अफराद को शदीद महरूम रखा जाता है।